بیٹی رحمت ہے یہ زحمت، بیٹی کی عظمت۔ ڈاٹرز رائٹ ان اسلام۔ ماں باپ کے آنگن میں ذرا ذرا سی تکلیف میں شور مچانے والی یہ بیٹیاں سسرال جا کر بڑے بڑے غم اور ظلم چپ چاپ برداشت کر لیتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ چنانچہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1026 حدیث نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بہنیں یا 2 بیٹیاں ہوں اور جب تک وہ اس کے پاس ہوں یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا رہے تو میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ شخص جنت میں اس طرح قریب ہو گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو یعنی کہ ان کو ملا کر اشارہ کر دیا، اللہ اکبر۔ اسی طرح سلسلہ احادیث کی حدیث نمبر 3206 میں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تکرہوا البنات، کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، وہ پیار کرنے والی لاڈلیاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں اپنے والدین کی خیر خواہی میں بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہیں۔ بیٹے تو اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے دل اپنی شوہر کے گھر میں ہونے کے باوجود والدین کے ہاں اٹکے رہتے ہیں، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث نمبر 6695 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں بیٹیوں کی کیسی قدر و منزلت ہے، اور عورتوں کے حقوق کا اصل محافظ اسلام ہے، نہ کہ مغرب۔ پیارے بھائیوں، دعا کیا کرو پہلے بیٹی ہو، یعنی بیٹی ہمارے گھر میں آئے تاکہ رحمت پہلے آئے اور بعد میں نعمت۔ یہ بیٹیاں جنت میں جانے کا سبب ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3670 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے جب تک کہ وہ دونوں اس کے پاس رہیں، تو وہ 2 لڑکیاں اس کو جنت میں جانے کا سبب بنیں گی، ان کو جنت میں لے کر جائیں گے، اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائی، سنن ترمذی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کائنات کے امام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے لیے آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ماں سوائے حضرت فاطمہ کے، کہ جب بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ماتھے پر بوسہ دیتے، اپنے پاس بٹھاتے۔ اسی طرح پیارے بھائی یہ یاد رکھیں کہ بیٹی کی شادی سے پہلے اس سے ضرور پوچھیں۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ ہو اور کنواری کا نکاح اس سے پوچھے بغیر نہ ہو۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، اگر اللہ نہ کرے بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے یا خاوند سے طلاق دے دیتا ہے پیارے بھائیوں، تو والدین اور بھائیوں کو چاہیے کہ اس کو اپنے گھر میں رکھے، حسن سلوک کرے۔ اب بیچاری وہ کہاں جائے گی؟ لیکن بہت زیادہ شکایات ملتی ہیں کہ والدین جو ہے اس کو تانا دیتے ہیں اور بھائی تانا دیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ کہ بیٹیوں کو وراثت میں ضرور حصہ دیا کرو کہ یہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 11۔ اسی طرح پیارے بھائی، جب بھی شادی شدہ بیٹی اپنے والدین کے گھر میں ہے تو اسے ضرور کچھ نہ کچھ دیا کرو۔ دیکھیے، جب بیٹیاں آتی ہیں تو ان کو والدین کے گھر میں سے جو کچھ ملتا ہے وہ بڑی خوش ہو کے جاتی ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک خاص بات جو اب بتانے جا رہا ہوں کہ اپنی بیوہ اور طلاق یافتہ بیٹیوں کو گھر میں نہیں بٹھانا چاہیے۔ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے رشتے کسی صحیح العقیدہ والے کے ساتھ، کسی مواحد کے ساتھ جو ہے وہ کریں، ورنہ یہ بیٹی یا بہن قیامت والے دن باپ اور بھائی کے گریباں کو پکڑ کر کہے گی کہ یہ ہیں وہ مجرم، اللہ میرا باپ اور میرا بھائی جنہوں نے میرا رشتہ کسی مشرک اور بے نمازی سے کر دیا تھا، انہیں پکڑو۔ اس لیے پیارے بھائیوں، بیٹیاں جو ہیں پھولوں کی طرح جو ہیں وہ ہوتی ہیں، ان کی قدر کیا کرو، کیونکہ پھول آپ کے گھر کی جو ہے وہ زینت ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔